اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال امام باقر علیہ السلام الدعاء هو افضل العبادہ، دعا افضل عبادت ہے۔ اگر تم حقیقت عبادت پوچھنا چاہتے ہو تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقت عبادت دعا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا، دو بندے مسجد میں گئے اور دونوں ہی مصلی پر ایک ہی وقت میں نماز شروع کی۔ ایک نے اپنی نماز میں لمبی صورتیں پڑھی اور ایک نے اپنی نماز میں مختصر صورتیں پڑھی۔ یہاں ایک مسئلے سے میں واضح کرتا جاؤں کہ فقہ جعفریہ کے نزدیک سورہ الحمد کے بعد ایک سورہ کا پڑھنا، پوری سورہ کا پڑھنا واجب ہے، لیکن برادران اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر سورہ الحمد کے بعد پورے قرآن مجید میں سے 3 آیات پڑھ دی جائیں تو ان کا واجب ادا ہو جاتا ہے، لیکن فقہ جعفریہ میں ایک سورہ کا پڑھنا ضروری ہے اور واجب ہے۔ تو ایک شخص لمبی صورتیں پڑھ رہا تھا، ایک شخص نماز میں مختصر صورتیں پڑھ رہا تھا۔ تو لمبی صورتوں والوں کو مطلب کہ ٹائم لگ گیا 10 منٹ یا 15 منٹ، اور جو چھوٹی مختصر صورتیں جس نے پڑھی وہ پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا مانگنا شروع کر دی اور وہ لمبی صورتوں والا نماز پڑھ رہا تھا۔ جب دونوں نے نماز ختم کی تو جب باہر آئے تو اس شخص نے مولا سے پوچھا کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو افضل ہے وہ ہے کہ جس نے دعا مانگی ہے، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا ہے۔ عزیزان محترم، عام طور پر جب آپ نماز پڑھتے ہیں یا قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ایک لفظ کی اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت فرماتا ہے، ایک حرف کے بدلے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھتا ہے، پھر فرمایا 100 گناہ معاف فرماتا ہے، پھر فرمایا کہ 100 درجات بلند فرماتا ہے۔ اب مثال کے طور پر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اب الحمد میں 5 حرف استعمال ہوئے ہیں، تو عزیزان محترم 500 نیکیاں اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا، 500 گناہ معاف فرمائے گا اور 500 اس کے درجات بلند فرمائے گا۔ اب آگے پوری سورہ کا آپ خود تجزیہ کر لیں کہ کتنی نیکیاں خداوند متعال اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا، کتنے گناہ معاف فرمائے گا اور کتنے خداوند متعال اس کے درجات بلند فرمائے گا۔ تہذیب الاحکام اور اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایت ملتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب 2 شخص جنت میں داخل ہوئے، ایک کا درجہ کم تھا اور ایک کا درجہ بلند تھا۔ جس کا درجہ کم تھا اس نے اللہ سے فرمایا کہ ہماری زندگی بھی برابر ہے، ہمارے اعمال بھی برابر ہیں، لیکن اس کا درجہ مجھ سے زیادہ بلند کیوں ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دنیا میں دعا زیادہ مانگتا تھا۔ عزیزان محترم، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یقیناً اس کا جنت میں بھی مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ الدعاء مفتاح الجنہ، کہ دعا جنت کی چابی ہے۔ الدعاء عمود الدین، دعا دین کا ستون ہے۔ الدعاء افضل العبادہ، دعا افضل عبادت ہے۔ الدعاء نور السماوات والارض، دعا زمین اور آسمان کا نور ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں خدا بندے متعال سے دعا مانگنی چاہیے، اور یقیناً اس دعا کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے گا اور جنت میں ہمیں کئی مقامات پہ درجے عطا فرمائے گا۔
میرا یہ پیغام جہاں تک پہنچ رہا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔